Request Mir Sarfaraz Bukti, the Honorable Chief Minister of Balochistan. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable members of the Provincial Cabinet, Honorable Secretary for Higher Education, Secretary Tamir-e-Nau Foundation جناب لیڈی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور انتہائی قابل احترام اساتذہ اکرام اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ میرے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے اور میں ظاہر ہے آغا جان کو مس ضرور کر رہا ہوں کہ کاش وہ زندہ ہوتے، مجھے اس عہدے پہ دیکھتے اور ان کے ہوتے ہوئے میں یہاں آتا تو یقیناً یہ بہت خوشی کی بات ہوتی۔ ان کے ساتھ میرا جو رشتہ تھا وہ انتہائی قریبی تھا، اور جب میں یہاں ہوم منسٹر ہوا ان سے میری پہلی ملاقات، اس سے پہلے خیر والد صاحب کے ساتھ ہوئی، لیکن ڈیٹیل نشستیں ہماری تب شروع ہوئیں اور ڈاکٹر صاحب ان نشستوں کے کچھ کے گواہ بھی ہیں۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے جو علم کے دریچے کھلتے تھے، جو ذہن کے دریچے کھلتے تھے، وہ ہمیشہ تادم مرگ یادوں کا حصہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس کے بعد بیگ صاحب نے، میں جس نظم کی تلاش میں تھا، بیگ صاحب نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ وہ نظم مجھے دی ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے، یہ نظم، کہ جہاں آج میں ہوں۔ جن تیوندوں کا، جن بھیڑیوں کا ذکر اس نظم میں ہے، 40 سال تک ان بھیڑیوں کے ساتھ مقابلہ رہا۔ علم کی جو شمع ہمارے والد گرامی نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جو روشن کی، آج مجھے بڑے فخر سے یہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ تقریباً 1000 سے 1500 کے قریب بچے ہماری توسط سے، ان کی توسط سے، اور پھر ان کا جو شمع ہم نے پکڑی، 1500 بچے جو اس وقت ہماری قوم کے ہیں، وہ مختلف شہروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے۔ اور وہ چھوٹا سا گاؤں آج اللہ کے فضل و کرم سے، اس علم کی وجہ سے، اس اسکول کی وجہ سے، وہ جو ایک شمع تھی، وہ جب شمع روشن کی، اس کی وجہ سے جو تکلیفیں سہیں، ان تکلیفوں کا آج کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ان تکلیفوں کا آج صلہ ملا ہے کہ آج اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ہے کہ میں اس تعلیم کو جو وہاں سے شروع ہوئی، پروفیسر مجتبیٰ حسین، کیا لوگ تھے، کیا ان کی مطلب بات کرتے ہوئے بھی شاید نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہماری وہ اوقات ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ بہت عظیم لوگ تھے، اور آپ آج کے بیکڑ نہیں، اس وقت کے بیکڑ کا سفر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ شمع تھی، وہ آج اللہ تعالیٰ نے اس موقع میں دی کہ میں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ایجوکیشن پہ فوکس کیا۔ سب سے پہلے ہم نے بے نظیر بھٹو اسکالرشپ سٹارٹ کیا۔ کیا ہے وہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ؟ میں ہر جگہ جا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ، ہماری نوجوان نسل، ہماری یوتھ، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ میں ہر جگہ اس کو رپیٹ بھی کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کا پرچار ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی حکومت آپ کے لیے کیا کر رہی ہے۔ ہم نے جتنے بھی، جو بھی بلوچستان کا بچہ، جو بھی بلوچستان کی بچی وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہے، 200 ٹاپ یونیورسٹیز آف دا ورلڈ، آپ ایڈمیشن لیں، 100% 100 فلی فنڈڈ اسکالرشپ گورنمنٹ آف بلوچستان بیئر کرے گی۔ اس کے بعد ہم آگے ضلعوں پہ، کہ آپ کے اضلاع، میٹرک بورڈ، کوئٹہ بورڈ، میرے بیٹے ایچسن کالج لاہور میں پڑھتے ہیں، میری بیٹی لندن میں پڑھتی ہے، یہ کون ہے جو میٹرک بورڈ یہاں سے کریں؟ عام لوگ جو میٹرک بورڈ ضلعوں سے کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہائی اسکول سے، ان کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ میٹرک اینڈ انٹر بوتھ، ہر ضلع کا اپنا کمپٹیشن ہے۔ جو ٹاپ 10 بچے اور ٹاپ 10 بچیاں وہ ضلع کو ٹاپ کریں گی، اگلے 16 سال کی ایجوکیشن، وہ ڈاکٹر بننا چاہیں، وہ انجینئر بننا چاہیں، وہ لائر بننا چاہیں، وہ حکومت بلوچستان بیئر کرے گی۔ پھر ہمارے سویلین شہداء، امیجن کیجئے کہ ایک رکشے والا، ایک استاد، ایک پروفیسر، ایک ٹیچر،
وہ سریاب روڈ پہ جا رہا ہے, وہ جناح روڈ پہ جا رہا ہے, ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس میں وہ شہید ہو جاتا ہے. امیجن آپ جو اگلی رو پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا بچے یہ سوچیں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اچانک ایسی موت ہو دہشت گردی کی, تو وہ فیملی کا فیبرک ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنے بھی شہداء ہیں 2000 سے لے کر آج تک ٹیررزم کے وکٹم ہیں, ان سب کے بچوں کی کفالت حکومت بلوچستان کرے گی اور 16 سال کی ایجوکیشن ہم کریں گے. پھر ہمارا یہی اسکالرشپ پروگرام آگے چل کے منورٹیز, دے آر ایز پاکستانیز ایز وی آر, ان کے لیے وہ کیا ہے کہ ہم نے چنا ہوا ہے کہ وہ سویپر بھرتی ہوں گے, اور ہم نے کیا کیا ان کو نام دے دیے. وائی؟ دے آر ایکول پاکستانیز. ہم نے ان کو اٹھانے کے لیے ہر سال 100 اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں جو ہم منورٹیز کو دیں گے, تاکہ منورٹیز کے بچے اوپر آئے اور ہمارے برابر آ کے برابر کے شہری بنے. اور آخر میں ہم نے جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں, دے آر آلسو پارٹ آف اس. جو معاشرہ ان کے ساتھ کرتا ہے, خدا نے ان کو پیدا کیا ہے, تو کیا خدا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے, رب ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں ان بیچاروں کے ساتھ؟ سو ہم نے ان کے لیے بھی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام اور اسکالرشپ سٹارٹ کیے تاکہ وہ بھی معاشرے کے شہری بنیں. دیکھیں میر شعیب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یوتھ جو ہے آج کل بڑی ڈس انٹیگریٹڈ ہوئی ہے. علامہ اقبال کا جو شاہین تھا, وہ علامہ اقبال کا شاہین کا کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ خودی پہ تھا, وہ سچائی پہ تھا. ہم نے بدقسمتی سے یہ جو ہمارے پاس 4G سروسز آئیں, انٹرنیٹ سروسز آئیں, دنیا نے اس کو کب انجوائے کیا؟ دنیا نے پہلے اپنے ہیلتھ ریفارمز کر لیے, سوشل ریفارمز کر لیے, انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیے, اور آخر میں انہوں نے اس 4G سروسز کو لے کر آئے. اور ہم نے بدقسمتی سے وی ور ناٹ ریڈی فار دس انقلاب, اور یہ ہمارے پاس آ گیا. اور میں اکثر ہر جگہ پہ کہتا ہوں کہ یہ جو فرقان کا نزول ہوا ہے, یہ جو قرآن کا ڈاکٹر صاحب نزول ہوا ہے, یہ اس زمانے کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے. دین تو پہلے بھی تھا, ہر ایک نے اپنی بات من گھڑت بات کہہ دی, ہر ایک نے جس کے منہ میں جو آیا بغیر تحقیق کے آگے بات کر دی. تو رب تنگ آ گیا, اس نے کہا ناؤ انف, دس از فرقان, اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں ہے, یہ دین ہے. آج وہ سوشل میڈیا جو آپ کے دماغوں کو انفلوئنس کر رہا ہے, وہ باقاعدہ ایک منظم سازش کے تحت باہر کی دنیا کے لوگ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو پلوٹ کر رہے ہیں. اور وہ ٹارگٹ آڈینس ڈھونڈتے ہیں کہ کس بچے کا انٹرسٹ کہاں ہے. آپ ابھی کسی کے فیس بک پیج پہ چلے جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کو بتا دے گی. آپ فیملی میں ڈسکشنز کریں کہ آج شاپنگ کے لیے جانا ہے, آج یہ گاڑی لینی ہے, تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کے ایڈ آنے لگ جائیں گے. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ ٹارگٹ آڈینس کو, میرے نوجوانوں یہ سنو غور سے, وہ آپ کو پلوٹ کر رہے ہیں, جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ریاست کے ساتھ ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں. حکومت کے ساتھ آپ کی ناراضگی بنتی ہے, حکومت ڈلیور نہ کرے, حکومت کرپشن کرے, حکومت آپ کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہ اترے. یو ہیو آل دا رائٹس کہ آپ حکومت کے خلاف ہوں. آپ اپنی ذہن کو, اگر ذہن کو ایک جگہ پہ فریز کر دیں گے پھر تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو حکومت کے خلاف بولنا چاہیے. لیکن ریاست میری نے گناہ نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے یہ. اس ریاست کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے, اور اس ریاست کے اگینسٹ آپ کے دماغوں کو پلوٹ کیا جا رہا ہے, انپیرلل ڈیولپمنٹ کو لے کے, ڈیپریویشن کو لے کر. آج جو اساتذہ اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس نوجوان نسل کو اس بیرا روی سے بچائیں. بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اس ملک کے خلاف, کبھی ایتھنک گراؤنڈز پہ. ہم 1947 سے پہلے ہماری کوئی ایتھنک پہچان ہوگی, لیکن آج ہماری پہلی پہچان پاکستانیت ہے. آج ہماری پہلی پہچان ہم پاکستانی ہیں. اس کے بعد ہم بلوچ ہیں, اس کے بعد ہم پشتون ہیں, پنجابی ہیں, سندھی ہیں, سرائکی ہیں, جو بھی ہیں. تو ہمیں اس سازش سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی یوتھ کی جو انگیجمنٹ ہے اس کو جاری رکھیں گے. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے دماغ میں جو بھی سوال آتا ہے, ظاہر ہے آپ آج وہ نسل ہیں, ہم تو وہ نسل تھے جنہوں نے تختی اور سلیٹ دیکھی, آپ نے تو ٹیب دیکھا ہے.
پلیز آپ سے یہ گزارش ہے کہ ذہنوں میں جو سوال ہے سوال کریں, تحقیق کریں, ریسرچ کریں. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ جب تمہیں کوئی کچھ کہے سنی سنائی بات آگے مت پھیلاؤ, پہلے اس کی تحقیق کرو. آج سنی سنائی بات فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, وداؤٹ تھنکنگ کہ واٹ یو آر ڈوئنگ ٹو یور اسٹیٹ, اور آپ اس کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. سو آئی ریکویسٹ یو, ان فیکٹ آئی بیگ یو, پلیز ریسرچ کریں, سچ اور جھوٹ کی پہچان کریں. اس کے بعد پھر جو بھی آپ کا نظریہ بنتا ہے, جو آپ تھاٹ پروسیس سے گزرتے ہیں, وائلنس سے دور ہوگے. اب فیصلہ تو یہ بلوچ نے کرنا ہے کہ میں بلوچ کی بچی کو ہارورڈ بھیج رہا ہوں, میں بلوچ کی بچی کو آکسفورڈ بھیج رہا ہوں, میں بلوچستان کی بچیوں کو آکسفورڈ بھیج رہا ہوں, اور وہ بلوچستان کے بچیوں کے 7th سیمسٹر لا کی بچی کو وہاں سے نکال کے خودکش کرا رہے ہیں. تو کون بلوچ کی بہتر خدمت کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ تو آنے والی نسل کرے گی, تاریخ ضرور کرے گی. ہمیں اس وائلنس سے بچنا ہے, ہمیں اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا ہے, اور اگر حکومت کی غلطی ہے اس کو ریاست پہ مت ڈالیے گا, ہم پر ڈالیے گا. ہم آپ ہر چیز سننے کو تیار ہیں, آپ کو اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ابھی آپ کے لیے 2 بہت بڑے پروگرام سٹارٹ کیے, بہت بڑے پروگرامز. One is Youth Skill Development Program. We are planning to send 30,000 youth to export them to Europe and Gulf. 30,000 with public-private partnership. 100% on merit. 30,000 بچہ جائے گا باہر, بچیاں جائیں گی باہر, وہ ریمیٹنسز کا باعث بنیں گی. سرکار سب کو نوکری نہیں دے سکتا, سرکار انوائرمنٹ بناتا ہے. سیکنڈ پروگرام ہمارا اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ مل کے ہے, اس کو ہم انیشیل سٹیجز میں ہیں, انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کا ایک سافٹ لانچنگ ہم نے 14 اگست کو کی تھی. آپ آئیں ہمارے پاس اپنا بزنس پلان لے کر, گورنمنٹ آپ کو لون دے گی, گورنمنٹ آپ کو لون دے گی, انٹرسٹ فری لون دے گی کہ آپ جائیں اپنا بزنس سیٹ کریں, اپنا کاروبار سیٹ کریں. اس سے آپ کو باعزت روزگار ملنے کا امید ہوگی, بجائے اس کے کہ آپ ہمیشہ سرکاری نوکری کے پیچھے پڑے رہیں. سرکار وہ انوائرمنٹ بنا رہی ہے. ہم نے آپ کے لیے میرٹ کا, یہ کہتے تھے کہ جی یہ ٹیچرز کتنا آنریبل پیشہ ہے, ٹیچرز کی نوکریاں بک رہی تھیں. ہم نے آ کے وہ نوکریاں بیچنے کا سلسلہ روکا ہے. میں نے پہلے دن آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نوکریاں نہیں بیچنے دیں گے, نہیں بیچنے دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. میرٹ پہ ملے گی نوکریاں, میرٹ پہ. وہ میرٹ ہم نے کیا کیا کہ یہ کیوں کہتے تھے کہ پڑھانا کیا ہے حافظ صاحب, پڑھانا ہے ہم نے پرائمری سکولز میں الف انار بے بکری, ابھی اس سے باہر تو ہم نکلے نہیں, اور اس کے لیے ٹیسٹ ہیں, انٹرویوز ہیں, یہ ہے وہ ہے, جسٹ ٹو ارن منی. انٹرویوز کے نمبر لینے کے لیے پیسے کمانے کا بہانہ تھا, ٹیسٹ پیسے کمانے کا بہانہ تھا. ہم نے کیا کیا جی, میٹرک, انٹر اینڈ گریجویشن, ان تینوں کے نمبر میں لا دیں, دس از یور میرٹ, جائیں یونین کونسل میں پڑھائیں. لائق بچے انٹرویوز کے نام پہ, ٹیسٹ کے نام پہ ان کو فیل کر دیتے ہیں, اور پیسے لینے والا نالائق جو ہے وہ جا کے کل ٹیچر بھرتی ہو جائے گا. سو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی حکومت ٹھیک کرے گی, آپ کو ہر سہولت دے گی. اب میں آ جاتا ہوں کہ آپ بی ایس پروگرام سٹارٹ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے, بی ایس پروگرام سے پہلے آپ کی گرانٹ آج جاری ہوگی انشاءاللہ تعالی. پہلے وہ 50 لاکھ تھی, اب وہ 1 کروڑ روپے انشاءاللہ تعالی. دوسرا, ہمارے ایک استاد, ہمارے ایک عظیم استاد فضل باری صاحب, آج اگر میں ان کو یاد نہ کروں, اگر میں ان کی یاد میں کچھ الفاظ نہ کہوں تو یہ بہت زیادتی ہے. ان دہشت گردوں نے تو یہ سوچا تھا کہ فضل باری کو شہید کر کے ہم تعمیر نو کو بند کر دیں گے, ہم تعلیم کے دروازے بند کر دیں گے. آج یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اپنی تالیوں سے یہ بتائیں کہ ہم تعلیم جاری رکھیں گے, تم جو مرضی کر لو.
ان ٹیررسٹ کو, ان دہشت گردوں کو آج شام کو آپ جا کر اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ پیغام دیں گے کہ ہم فضل باری شہید کے نام پر بی ایس کی بلڈنگ یہاں پر بنائیں گے, بی ایس کلاسز کی. ہم ان کو یاد رکھیں گے, ان کی یاد میں ان کے غم کو تعلیم سے طاقت بنائیں گے اور تعلیم سے جواب دیں گے کہ ہم دہشت گردی سے گھبرانے والے نہیں ہیں. میں آخر میں ایک بار پھر حافظ صاحب آپ کا, میڈم ایجوکیشن منسٹر صاحبہ آپ کا, پرنسپل صاحب آپ کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور میرا بھائی شعیب نوشروانی کہہ رہا تھا کہ شاید کوئی بات دل میں اتر جائے, تمہاری ہر بات میرے دل میں اترتی ہے, ہر بات. اور یہ ادارہ, میں نے ایک کالج یہاں پہ ہمارے کینٹ میں, میڈم اس کیا کالج ہے, گرلز کالج جو ہے کوئٹہ کینٹ, گرلز کالج کوئٹہ کینٹ, میں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اڈاپٹ دس کالج, اڈاپٹ دس انسٹیٹیوشن. ہم ان 5 سالوں میں, اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا, بلوچستان میں تو ویسے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ٹینیور پورا کریں, جتنا بھی کریں اللہ کرے عزت کے ساتھ کریں, اللہ بے عزتی سے بچائے. تو ہمارے اپنے ٹینیور میں کم سے کم ہم 2 انسٹیٹیوشنز میں کوئی تبدیلی لائیں. میرا اور آپ کا مقابلہ ہے, آپ اس کو بڑھائیں, میں اس کو بڑھاتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے یوتھ کو ہم انگیج کریں گے, ان کو پروپیگنڈا سے بچائیں گے, ان کو گلے لگائیں گے, ان کو ساتھ ملائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا, اور پاکستان کی ترقی کے راستے بلوچستان سے نکلیں گے. آخر میں صرف ایک علامہ اقبال کا ایک شعر جو میں ہر جگہ جا کے کہتا ہوں, میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کل لیڈرشپ رول میں آنا ہے, آپ میں سے کسی نے راحیلہ دورانی بننا ہے, آپ میں سے کسی نے سرفراز بگٹی بننا ہے, آپ میں سے کسی نے شعیب نوشروانی بننا ہے, آپ میں سے آپ نے آنا ہے اور یہ جگہ سپیس لینی ہے. بلوچستان کا اللہ کی قسم صرف ایک مسئلہ ہے اور کوئی نہیں ہے, اور وہ مسئلہ ہے کرپشن. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں بلوچستان میں اور کوئی ایشو نہیں ہے. یہ انسرجنسی, یہ مارا ماری, یہ وائلنس, سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. کرپشن لیجیٹیمیٹ کر لیا ہم نے بدقسمتی سے فار دا ایئرز اینڈ ڈیکیڈز. آپ سے صرف یہ ایک گزارش ہے کہ جب آپ آئیں, ہماری نسل تو پتہ نہیں اس بیماری سے باہر آ سکے نہ آ سکے, ایک چھوٹی سی ادنا سی کوشش ضرور جاری ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ اے طاہر لاہوتی, اے طاہر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. شکریہ.